نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، اور اس نے جانور پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان سے تم غذا بھی کھاتے ہو۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور اس کے بعد انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا، جبکہ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیات میں اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جن سے انسان اپنی تمام ضروریات میں نفع اٹھاتے ہیں، اور چونکہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ کھانا اور لباس ہے، کیونکہ انہی دو چیزوں سے انسانی بدن جو ہے وہ تقویت اور حفاظت حاصل کرتا ہے، اسی لیے سب سے پہلے ان جانوروں کا ذکر کیا گیا کہ جن سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ بنا کہ اللہ رب العالمین نے اونٹ، گائیں اور بکریاں وغیرہ جانور پیدا کیے، ان کی کھالوں اور اون سے تمہارے لیے گرم لباس تیار ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان جانوروں میں بہت سے فائدے ہیں۔ فرمایا جیسے تم ان کی نسل بڑھا کر تم دولت حاصل کرتے ہو اور اپنی دولت کو بڑھاتے ہو، اور فرمایا کہ تم ان جانوروں کے دودھ بھی پیتے ہو اور ان پر سواری بھی کرتے ہو اور ان کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ پھر فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے کہ جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے پہلے جانوروں کا بتایا، اب بتایا کہ ان جانوروں کو شام کے وقت چراگاہوں سے تم واپس لاتے ہو، اور جب صبح کے وقت انہیں چرنے کے لیے چھوڑتے ہو تو اس وقت تم ان جانوروں کی کثرت اور بناوٹ کو دیکھ کر تمہیں کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے، اور لوگوں کی نگاہوں میں تمہاری عزت، وجاہت اور مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ اس زمانے کے لحاظ سے، اگر اس کو آج کے زمانے سے اگر آپ دیکھیں تو ایسے کہ جیسے ہمارے زمانے میں اگر صبح کسی کے گھر سے کوئی اعلیٰ درجے کی گاڑی نکلے، جیسے بہت مہنگی ترین کروڑوں روپے کی گاڑی نکلے اور شام کو وہ واپس آئے، تو لوگوں کی نظر اس کی گاڑی پر اور جو اس گاڑی میں بیٹھا چلانے والا ہے اس پر ہوتی ہے، تو اس کی قدر بھی ہوتی ہے کہ یہ بہت مالدار آدمی ہے۔ تو اس طرح قرآن بتاتا ہے کہ یہ پہلے ساری چیز اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ تمہیں یہ دی میں نے۔ پھر فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ، یہ ساری چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ تاکہ غور کریں، کن چیزوں پر غور کریں؟ آگے آ رہا ہے، فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور وہ جانور جو تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے، بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یعنی وہ جانور جو تمہارا سامان اور سفر کے دوران کام آنے والے آلات اس شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر اگر تم خود اٹھا کر لے کے جاتے تو تم نہیں اٹھا سکتے تھے اور تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بے شک تمہارا رب جو ہے وہ نہایت مہربان رحم والا ہے کہ اس نے ان جانوروں کو تمہارے لیے نفع دینے والی چیزیں، اس رب نے ساری چیزیں تمہارے لیے نفع دینے والی پیدا کی ہیں۔ یہاں پر ایک بات ابو عبداللہ محمد بن قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ جانوروں پر سواری کرنا اور ان پر سامان لادنا جائز ہے، البتہ اتنا یاد رکھیے گا کہ جانوروں پر اتنا ہی بوجھ ڈالنا چاہیے کہ جتنا بوجھ برداشت کرنے کی جانوروں میں قوت ہوتی ہے، اسی حساب سے ان پر سامان لادا جائے۔ کثیر احادیث ہے کہ جہاں انسانوں سے نرمی ہے وہاں یہ دیکھیے کہ ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آنے
ان کے لیے بھی آسانی کرنے اور ان کے دانا پانے کا خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا کہ یہ تو جانور ہیں، ان کے ساتھ ایسا کرنا ضروری ہے، تو اندازہ لگائیے کہ انسانوں کے ساتھ بدرجہ اولا کتنی آسانی اور ان کے کھانے پینے کا اور ان کے گھر والوں کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہوگا۔ آئیے حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سرسبزی کے زمانے میں سفر کرو تو زمین میں سے اونٹوں کو ان کا حصہ دو، جب تم خشکی کے سال میں سفر کرو تو زمین سے جلدی گزرو تاکہ اونٹ کمزور نہ ہو جائیں، اور فرمایا کہ جب تم رات کے وقت آرام کے لیے اترو تو فرمایا راستے سے الگ اترو، کیونکہ وہ جانوروں کے راستے اور رات میں کیڑے مکوڑوں کے ٹھکانے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بھی کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیت اگاتا ہے، اس سے کوئی پرندہ انسان یا جانور کچھ کھا لے تو فرمایا کہ اس نے تو لگایا اور اگایا، لیکن وہ اگر کسی جانور یا انسان نے یا پرندے نے کھایا، فرمایا کہ وہ کھایا تو صحیح، میرے آقا فرماتے وہ اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے اونٹ کے پاس سے گزرے کہ جس کی پیٹھ جو ہے وہ پیڑ سے مل گئی تھی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پر اچھی طرح سواری کرو، ان پر اچھی طرح سوار ہو کر اور انہیں اچھی طرح کھلایا کرو، یعنی تم سواری کرتے ہو تو میرے آقا نے فرمایا پھر انہیں اچھا کھلایا بھی کرو۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے چہرے پر مارنے اور چہرے کو داغنے سے منع فرمایا۔ مزید فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گدھا گزرا کہ جس کے منہ کو داغا گیا تھا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس گدھے کے منہ کو داغا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی جانوروں کو تکلیف دینے پر میرے آقا کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ فرمایا کہ اس شخص پر لعنت ہو۔ اور حضرت مسیب بن دارم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے ایک شتربان یعنی اونٹ کو چلانے والے کو دیکھا کہ آپ نے ایک شتربان کو مارا اور اس سے فرمایا کہ تم نے اپنے اونٹ پر اس کی طاقت سے زیادہ سامان کیوں لاتا ہے، یعنی یہ نگرانی ہوا کرتی تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ جانوروں کے بھی حقوق کا خیال رکھا جاتا تھا، لیکن آج ہمارے یہاں انسانوں کے بھی حقوق نہیں ملتے۔ یہاں جانور کو بھی اگر دیکھ لیتے تھے فاروق اعظم تو اس شخص کی پٹائی ہو جاتی تھی کہ تو نے اس اونٹ پر بھی زیادہ سامان کیوں لاتا ہے۔ یہ سب حضور کا فیضان تھا کہ وہ حدیث مبارکہ اپنے وہ پیش نظر رکھا کرتے تھے اور حضور کی صحبت یافتہ تھے۔ یہ تھا وہ خلافت راشدہ کہ جہاں جانوروں کا بھی اتنا خیال، یہ ہے وہ نظام مصطفیٰ کہ جہاں اگر نظام مصطفیٰ ہو تو کیسی برکتیں کہ جہاں جانوروں کے حقوق کا بھی خیال ہو، تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہاں انسانوں کے حقوق کا کتنا خیال رکھا جاتا ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور یہ تمہارے لیے زینت ہے، اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے گھوڑے گدھے خچر بھی تمہارے نفع کے لیے پیدا کیے کہ تم ان پر سواری کرو، اور ان میں تمہارے لیے سواری کے علاوہ دیگر فوائد بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ تمہارے لیے زینت ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں اونٹ، گائے، بکری، گھوڑا اور خچر وغیرہ جانوروں کا مالک بنا دینا، انہیں ہمارے لیے نرم کر دینا اور ان جانوروں کو اپنے تابع کرنا اور ان سے نفع اٹھانا یہ ہمارے لیے مباح کر دینا،
فرماتے ہیں یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، ورنہ اونٹ کو کون قابو کر سکے، اونٹ پر کون سامان لاد سکے، اونٹ کو کون اس کا گوشت کھا سکے، کون ان سے فوائد حاصل کر سکے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کوئی ان سے فائدہ نہ اٹھا سکتا۔ ان جانوروں کو انسان کے تابع کر دینا، انسانوں کے لیے مسخر کر دینا، یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ اور اسی آیت میں یہ بھی فرمایا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا کہ جو تم جانتے نہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا تھا، یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت کے جانور تھے، سواری نہ تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسی عجیب و غریب چیزیں اللہ پیدا کرے گا کہ جن کی حقیقت اور پیدائش کی کیفیت تو تم نہیں جانتے۔ اس میں علماء فرماتے ہیں وہ تمام چیزیں آ گئی کہ جو آدمی کے لیے فائدے، راحت، آرام اور آسائش کے کام آتی ہیں، اور وہ اس وقت موجود نہیں تھی۔ جیسے کہ اگر ہم دیکھیں تو اور وہ کون سی چیزیں تھیں، وہ جیسے کہ بحری جہاز، وہ ریل گاڑیاں، کاریں، بسیں، ہوائی جہاز، یہ اور اسی طرح کی ہزاروں لاکھوں سائنسی ایجادات جو آج ہو چکی ہیں، یہ پہلے نہیں تھی، یہ سب اللہ نے پیدا کی۔ یہ جو قرآن، یہ دیکھیے کتنی اس کی صداقت ہے کہ فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ وہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا۔ یہ کاریں بنانے والا کون؟ یہ جہاز بنانے والے انسان نہیں، بلکہ یہ اللہ ان کے دماغ میں ڈال کر وہ بنوا لیتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ہوا میں کیسے لاکھوں ٹن انسانوں کا بھی وزن اور سامان لے کر وہ کیسے فضا میں سفر کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو اپنے منزل مقصود تک کیسے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہی جہاز جب پھٹتا ہے، اللہ نہ کرے تو لوگوں کے وہ پرخشے بھی اڑ جاتے ہیں، ان کی وہ بوٹیاں بھی نہ ملے۔ لیکن یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ نے ہماری آسانی کے لیے، راحت کے لیے آسان، یعنی پہلے زمانے میں جو سفر مہینوں میں ہوا کرتا تھا، آج چند گھنٹوں میں انسان کے لیے کتنا اللہ نے آسان کر دیا۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ آئندہ زمانے میں نہ جانے ہم ہوں یا نہ ہو، لیکن آئندہ جب تک قرب قیامت تک جو ایجاد ہوگا وہ اس آیت میں داخل ہے۔ ہمیں نہیں پتہ آگے اور کیا کیا جدید آلات، جدید سائنسی چیزیں آئیں گی، یہ سب اللہ رب العالمین نے قیامت تک بتا دیا کہ وہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں۔ پھر فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، فرمایا درمیان کا راستہ دکھانا، درمیان کا سیدھا راستہ دکھانا یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہی ہے، اور ان راستوں میں سے کوئی ٹیڑھا راستہ بھی ہے، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے رسول بھیج کر، کتابیں نازل فرما کر سیدھے راستے کو بیان کرنا اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، یہ بھی اس کا فضل اور احسان ہے۔ لہٰذا جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے حاصل کرے گا، جو گمراہ ہوگا فرمایا وہ گمراہی کا نقصان بھی اس کا ہی ہے۔ یاد رکھیے کہ سیدھا راستہ وہی ہے کہ جو اللہ تک پہنچانے والا ہو، اور یہ بھی اس آیت میں فرمایا کہ ان راستوں میں سے کوئی ٹیڑھا بھی راستہ بھی ہے۔ تو یہ ٹیڑھے راستے کون سے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ جو سیدھا کا الٹ ہوگا، یعنی صراط مستقیم سے جو ہٹ جائے گا، منحرف ہوگا، وہ الٹا راستہ ہو جائے گا، اور اس پر چلنے والا کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اور وہ کون سا ٹیڑھا راستہ ہے؟ تو یاد رکھیے کہ وہ ٹیڑھا راستہ وہ کفر والا اور اس کی تمام راہیں، وہ یہودیت والا، وہ مجوسیت والا، وہ عیسائیت والا، اور اس کے علاوہ علماء فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی اپنی خواہشات سے نئے نئے مسلک بنا دیے ہیں، وہ سب اس آیت میں داخل ہے کہ وہ سب ٹیڑھے راستے والے۔ اس سے علماء نے یہ بھی فرمایا قصد السبیل، جو اللہ نے فرمایا کہ دین اسلام کا وہ سیدھا راستہ کون سا ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ دین اسلام کا وہ سیدھا راستہ جو 1400 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ اہل سنت و جماعت کا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم، حسن اعتقاد اور اچھے اعمال پر استقامت
نجات عطا فرمائے اور کفر اور بد مذہبی سے اور ہر قسم کی گمراہی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک اور بات اس آیت میں یہ فرمایا کہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی اللہ چاہتا تو تم ساروں کو سیدھے راستے پر لگا دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہ چاہا۔ کیوں؟ فرمایا اللہ ازل سے یہ بات جانتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جنت میں جانے کے قابل ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو جہنم میں جانے کے قابل ہیں، ان کے لائق ہیں۔ لہٰذا ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ فرمایا کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ ان کو ہدایت نصیب نہ ہوگی، اور جو جنت میں جانے والے ہیں کوئی سا بھی ذریعہ ان کے لیے اللہ بنا دے گا اور وہ جنت کے سیدھے راستے پر چل پڑیں گے۔ ہمیں اللہ رب العالمین مرتے دم تک ہمیں سیدھے راستے پر اہل سنت و جماعت پر اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور دین اسلام پر زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما، اس کا نور عطا فرما، اس کی برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم قرآن پاک کی برکت سے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمیں شب و روز اس کی تلاوت کی توفیق دے دے، میرے مولا اس کے معانی میں غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ جو ہم سنتے ہیں مولا کریم اس میں غور و فکر والی وہ صلاحیت وہ فکر عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں وسعت ذہن عطا کر دے، وسعت قلب عطا کر دے، میرے مالک تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری ساری جہالتیں دور کر دے۔ یا اللہ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔